حضور سیدی و مرشدی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا نماز سے اور روزے سے ذرا دلچسپی تو دیکھیے. اگر ان کی جگہ پر ہم اور آپ ہوتے تو نماز بھی چھوڑ دیتے, روزہ بھی چھوڑ دیتے, جبکہ عذر شرعی موجود تھا. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہر ایک میدان میں ممتاز اور باکمال نظر آتے ہیں, چاہے وہ تصوف کا معاملہ ہو, چاہے وہ تصنیف کا معاملہ ہو, چاہے وہ تدریس کا معاملہ ہو, چاہے وہ ریاضت کا معاملہ ہو, چاہے زہد و تقویٰ کا معاملہ ہو, ہر ایک میدان میں باکمال و ممتاز نظر آتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان جب دوسری مرتبہ حج کے لیے نکلے اور جب تمام حج کے ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں, مناسک حج سے فارغ ہو جاتے ہیں, تو آپ بیمار پڑ جاتے ہیں اور طویل علالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. 2 مہینہ آپ مکہ شریف کے بیمار رہتے ہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت سے آپ کا دل مچل رہا ہوتا ہے کہ کب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دیں. لیکن بیماری نے مدت پکڑ لی تھی, طویل پکڑ لیا تھا اور آپ کمزور بھی ہو چکے تھے. 2 مہینہ کے بعد آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو چنانچہ آپ نے سوچا کہ ہمیں مدینہ شریف کے لیے نکلنا چاہیے. اس سمے لوگ کشتیوں میں سفر کر کے, سمندری جہازوں میں سفر کر کے مدینہ شریف جاتے تھے. آپ نے بھی سمندری جہاز کا سفر شروع کیا اور سمندری جہاز سفر شروع کرنے کے بعد پھر آپ نے اونٹ کی سواری لی. اونٹ کی سواری لی, قریب تھا کہ آپ 2-3 گھنٹے کے اندر آپ مدینہ شریف پہنچ جاتے. لیکن اس وقت فجر کا وقت ہو چکا تھا. آپ نے اونٹ والے سے کہا کہ اے جمال رک جاؤ, مجھے نماز فجر ادا کرنی ہے. اگر ہم نماز فجر ادا نہیں کریں گے تو نماز فجر قضا ہو جائے گی. اونٹ والے نے کہا کہ حضور ہم اپنی منزل پر ہی جا کر کے اونٹ کو روکیں گے, کیونکہ اگر ہم یہاں آپ کے لیے رکتے ہیں تو میرا قافلہ چھوٹ جائے گا اور ہم ساتھ نہیں پکڑ پائیں گے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ قافلہ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, اونٹ چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. چنانچہ آپ نے کہا کہ یہی سواری روکی جائے. اگر آپ کو ہمارے ساتھ رکنا ہے تو رکیے, اگر نہیں رکنا ہے تو آپ چلے جائیں, آپ کا جو اجرت ہوتا ہے ہم دے دیں گے. چنانچہ اس اونٹ والے نے آپ کو وہیں اتار دیا اور وہ روانہ ہو گئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے وہاں وضو فرمایا اور نماز فجر ادا کی. لیکن ابھی آپ بیماری سے ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہوئے تھے, لیکن اتنا بھی آپ صحیح نہیں ہوئے تھے کہ 2-3 گھنٹہ سفر کر کے آپ مدینہ شریف پہنچتے. آپ کشمکش میں مبتلا تھے کہ کریں تو کیا کریں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ والا سامنے کھڑا ہے اور فرماتے حضور مجھے فلاں شخص نے آپ کی ضیافت کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کے مہمان نوازی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. چنانچہ آپ اس اونٹ والے کے اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح سے آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں. اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نماز کے کتنے پابند تھے, سنت کے کتنے پابند تھے, صوم و صلات کے کتنے پابند تھے, اور خشیت الہی خوف خدا ان کے دل میں کتنا تھا. اگر ان کی جگہ پہ ہم اور آپ ہوتے تو ہم اس اونٹ والے کی بات مان لیتے اور ہم نماز فجر قضا کر دیتے اور وہیں جا کر کے نماز فجر ادا کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے سواری کو ترک کرنا پسند فرمایا, لیکن نماز چھوڑنا پسند نہیں فرمایا. اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان جب بریلی شریف میں تھے تو آپ کافی بیمار تھے اور اسی موقع پر رمضان شریف کا مہینہ بھی آ گیا تھا اور اس وقت کافی شدت کے ساتھ گرمی ہو رہی تھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے سوچا کہ اگر ہم روزہ قضا کر دیتے ہیں تو پھر وہ فضیلت نہیں پا سکتے جو روزہ کی فضیلت ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان جانتے تھے کہ اگر ہم ایک روزہ جو رمضان مبارک میں رکھیں گے اور اگر ہم غیر رمضان میں اگر 1 سال بھی کیا پوری زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھیں گے تو جو فضیلت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی ہے وہ فضیلت ہم نہیں پا سکتے. ادھر آپ کمزوری بھی تھی, بیماری بھی تھی اور ادھر شدت کی گرمی تھی, روزہ رکھنا دشوار تھا. چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ ہو اس جگہ چلا جائیں جہاں دن چھوٹا ہو اور سرد علاقہ ہو. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بریلی شریف چھوڑنا ہے اور آپ نے نینی تال جا کر کے وہاں جا کر کے آپ نے روزہ رکھا تھا. مکمل 1 مہینہ آپ نے وہاں نینی تال میں قیام فرمایا اور وہیں جا کر کے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے 1 مہینہ جا کر کے روزہ رکھا, کیونکہ نینی تال وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ سرد رہتا ہے, ٹھنڈ علاقہ ہوتا ہے. آپ نے 1 مہینہ وہاں رہ کر کے روزہ رکھا, جبکہ وہاں پر ایک عذر شرعی تھا, بیمار بھی تھے اور شدت کی گرمی تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنا روزے کسی اور دنوں میں رکھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے, دشواری نہیں چاہتا. عذر شرعی موجود تھا, لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی نماز سے اور روزے سے
ذرا دلچسپی کو دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے بریلی شریف کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن روزہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور ایک ماہ آپ نے نینی تال میں جا کر کے روزہ رکھا۔ اسی طرح حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نہ صرف نماز کے معاملے میں، نہ صرف فرائض کے معاملے میں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی سنت کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی سنت کیوں نہ ہو، مستحب ہی کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ہر ایک میدان میں باکمال و ممتاز نظر آتے ہیں۔ سنت ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے واجب ہو، فرائض ہو، ہر ایک معاملات میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان پرفیکٹ نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی ہم کیا تعریف کریں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی شان بیان کر سکیں، ہمیں اتنا علم نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں۔ لہذا ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، انہی کے نقش قدم پر چلیے، انہی کو اپنا آئیڈیل مانیے، انہی کو اپنا پیشوا مانیے۔ کیوں کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا طریقہ، ان کا مسلک وہی ہے جو صحابہ کا طریقہ رہا ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اس وقت سنیت کو ہرا بھرا کیا جبکہ سنیت کا شاخ بالکل مرجھا گیا تھا، ہر طرف سے باطل حملہ کر رہے تھے، ہر طرف سے ایمان کو لوٹنے کے لیے ایمان چوروں نے ہر طرف سے سازشیں رچا رکھی تھی، مسلمانوں کے عقیدے بالکل متزلزل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے سنیت کو بچایا، سنیت کو ہرا بھرا کیا، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 سے بھی زائد، بلکہ 1400 کتابیں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اپنی زندگی میں تصنیف فرمائی۔ پوری زندگی امت مسلمہ کی خدمت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے آپ نے صرف کر دی۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے نام پر ایصال ثواب بھی کریے، ان کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، شان سے کہیے، فخر سے کہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ فخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔